بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نحو میں بہت ہی اہم بحث پڑھنے والے ہیں، اور وہ بحث ہے صفت کی جو بحث ہے۔ توابع کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ توابع کا جو کنسیپٹ ہے آپ کو علم ہی ہے۔ توابع تابع کی جمع ہے۔ تابع کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے آنے والا، یعنی ایک لفظ دوسرے لفظ کے پیچھے آتا ہے اور دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے اور اس اعراب کی وجہ بھی ایک ہوتی ہے، اور اس اعراب کی وجہ بھی ایک ہوتی ہے، یعنی اعراب دینے والا بھی ایک ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں تابع۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابع۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ میں آگے چلنے سے پہلے یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں زیدن اور عالمن، اب دونوں کا اعراب ایک ہے، دونوں کا اعراب، یہ لفظ اس کے بعد میں آ رہا ہے، دونوں کا اعراب ایک ہے، لیکن اعراب دینے والا ایک نہیں ہے، یعنی اعراب کی وجہ ایک نہیں ہے، تو لہذا یہ تابع نہیں ہے، یہ تابع نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہاں پہ یہ لگا دیں، یہاں پہ لگا دیں جاء زیدن اور العالم لگا دیں، تو دونوں کا اعراب ایک ہے اور اعراب دینے والا بھی ایک ہے۔ اس نے اس کو اعراب دیا اور اسی نے اس کو اعراب دیا، تو لہذا یہ تابع، یہ تابع کا کنسیپٹ ہے۔ یہ تابع کا کنسیپٹ ہے کہ بھئی ایک لفظ دوسرے لفظ کے پیچھے آ رہا ہے اور پیروی کر رہا ہے اعراب میں اس کی، یعنی اس کے عمل سے، جس سے پہلے والا لفظ اعراب زبر زیر پیش لے رہا ہے، یہ لفظ بھی اسی کے عمل سے زبر زیر پیش لے رہا ہے۔ یہ تابع کا کنسیپٹ ہے۔ اور تابع کی 5 قسمیں، ان میں سے پہلی قسم کون سی ہے؟ صفت۔ آج ہم پڑھیں گے صفت کے بارے میں موٹا موٹا اور ڈیٹیل کے ساتھ، موٹا موٹا بھی پڑھیں گے اور تفصیل کے ساتھ بھی۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ 2 مثالیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں، کتاب مفید اور رجل طویل۔ تو اس میں کتاب موصوف ہے، یعنی جس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، اور آگے جو لفظ ہے اس کو ٹیکنیکلی گرامر کی زبان میں کہتے ہیں صفت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ تو یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے۔ اب یہ جو لفظ صفت ہے، یہ کس طرح کا ہے؟ یہ لفظ ایسی بات بیان کر رہا ہے جو موصوف کے اندر پائی جا رہی ہے۔ سمپل لفظوں میں یہ ایسی بات بیان کر رہا ہے جو موصوف کے اندر پائی جا رہی ہے، تو اس کو، ایسے لفظ کو کہتے ہیں صفت، یعنی جو ایسی بات بیان کرے۔ یہ آسان لفظوں میں ڈیفینیشن آپ کی کتاب میں کیا، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کی کتاب میں جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو بہرحال یہ صفت ہے۔ اب یہ صفت 2 طرح کی ہوتی ہے، صفت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک صفت حقیقی ہوتی ہے اور ایک صفت غیر حقیقی ہوتی ہے۔ صفت حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ الفاظ میں جس چیز کو، جس کی صفت بنا رہے ہو، حقیقت میں وہ اسی کی ہو۔ جیسے یہ مثالیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں، رجل عالم۔ اب گرامر میں آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے۔ رجل موصوف، عالم صفت۔ رجل عالم، علم والا آدمی۔ اب علم صفت کس کی ہے؟ رجل کی ہے۔ رجلانی عالمانی، علم والے 2 آدمی۔ تو عالمانی کس کی صفت ہے؟ علم کس کی صفت ہے؟ رجلانی کی ہے۔ تو یہ صفت حقیقی ہے۔ یعنی گرامر میں جب آپ تعلق جوڑتے ہو تو آپ الفاظ میں بھی ان کو موصوف اور ان کی صفت بناتے ہو، اور حقیقت میں بھی ویسے ہی ہے، یہ صفت حقیقی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے صفت غیر حقیقی، کہ آپ گرامر میں تو اس صفت بنا رہے ہو کسی اور کی، لیکن حقیقت میں وہ کسی اور کی ہے، ظاہراً کسی کی ہے اور حقیقت میں کسی اور کی ہے۔ جیسے کرایہ کا مکان ہوتا ہے نا، اب ایک بندہ کرایہ کے مکان میں رہ رہا ہے، تو ظاہراً وہ کسی کا ہے لیکن حقیقت میں وہ کسی کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ گرامر میں آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے یہ رجل الموصوف، عالم صفت اس کی، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو آپ کہتے ہیں رجل ایسا آدمی، عالم ابو جس کا باپ عالم ہے۔ تو علم صفت رجل کی نہیں ہے، علم صفت رجل کی نہیں ہے، بلکہ علم صفت کس کی ہے؟ ابو کی صفت ہے۔ رجل عالمۃ امو، رجل عالمۃ، ہاں ایسا آدمی جس کی ماں عالمہ ہے۔ اب لفظوں میں یہ اس کی صفت ہے، آپ کہو گے رجل موصوف، عالمۃ امو، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ اس کی صفت، لیکن حقیقت میں علم کس کی صفت ہے؟ پڑھی لکھی ماں ہے۔ علم کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس ہے۔ رجل عالم اخوتہ، تو یہ ہے۔ اب اس میں نے یہ اشارہ دے دیا کہ یہ صفتیں جو حقیقی ہوتی ہے نا، یہ 10 چیزوں میں، یعنی 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں یہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اعراب میں، زبر زیر پیش میں۔ کس میں؟ زبر زیر پیش میں۔ رجل عالم، رجلا عالما، رجل عالم۔ واحد تثنیہ جمع میں، رجل عالم، رجلانی عالمانی، رجال عالمون۔ تذکیر و تانیث میں، مذکر مؤنث میں، رجل عالم، امرات عالمۃ، یعنی کہ امرات عالم، پٹھان والی عربی، امرات عالم، ابا آ گئی ہے، ہاں امی ستا پہ ہے۔ تو یہ تذکیر و تانیث۔ تعریف و تنکیر، بھئی اگر کوئی پٹھان کو غصہ نہیں کرنا ہے، ویسے میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ہاں جی، یہ نا پٹھان ناراض ہو جانا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو۔ تعریف و تنکیر۔ معرفہ نکرہ میں، رجل عالم دونوں نکرہ، الرجل العالم دونوں معرفہ۔ تو 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں، ان میں سے ایک، ان میں سے ایک، ان میں سے ایک، ان میں سے ایک، یہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اور یہ جو غیر حقیقی ہوتی ہے نا، یہ صرف 2 میں، ایک تو اعراب میں، یہ والا جو ہے یہ ہے، اور ایک یہ تعریف و تنکیر میں، یہ اس میں
یعنی 5 چیزوں میں، زبر زیر پیش میں یہ اس کے مطابق ہوگی، اور معرفہ نکرہ میں واحد تثنیہ جمع میں مطابق نہیں ہوگی، واحد تثنیہ جمع میں مطابق، اور تذکیر و تانیث میں مطابق نہیں ہوگی۔ اس میں آپ نے فاعل کے بارے میں جو ڈیٹیل پڑھی ہے، فاعل کے بارے میں پڑھا ہے نا، کہ اگر فاعل ظاہر ہو تو پھر فعل کیسا ہوتا ہے، اور فعل کو مذکر کب لے کر آتے ہیں، مؤنث کب لے کر آتے ہیں، کن صورتوں میں آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، آپ مذکر لا سکتے ہو مؤنث، نہیں یاد ہے؟ ضرب الرجال ضربت الرجال، طلع الشمس طلعت الشمس، نہیں پڑھا ہوا؟ وہ سارے کے سارے احکام اس کے ہیں، یعنی واحد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں جو فاعل کے احکام ہیں، یہ میں نئی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ سارے کے سارے احکام اس پر اپلائی ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، ایسا بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ مؤنث غیر حقیقی ہو، یہاں پہ مؤنث غیر حقیقی ہو، آپ اس کو مذکر اور مؤنث دونوں طریقوں سے لا سکیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مؤنث ہو، جیسے یہاں پہ ہے تو اب یہ دیکھو یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، تو یہ اس کے مطابق آ رہا ہے، تذکیر و تانیث میں اگلے کے مطابق ہے، پچھلے کے مطابق نہیں ہے، پچھلے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ سمجھ آ گئی؟ صفت اور صفت کی 2 اقسام، حقیقی اور غیر حقیقی۔ صفت حقیقی 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں، اور جو صفت حقیقی اور جو غیر حقیقی ہے وہ 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں، 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں وہ مطابق ہوگی اور 2 میں مطابق نہیں ہوگی۔ فائدہ کیا ہے؟ آپ صفت لے کر آتے ہو کلام کے اندر، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں لے کر آتے ہو؟ ریزن ہوتی ہے نا، تو ہر چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کیوں کیوں کیوں۔ تو یہ دیکھیں فائدہ تو تخصیص، عموماً تخصیص مقصد ہوتا ہے۔ تخصیص کا مطلب یہ ہوتا ہے چھانٹی کرنا، افراد کو کم کر دینا۔ کیا کر دینا؟ میں نے کہا رجلن، ٹھیک ہے، ایک آدمی، کوئی ایک آدمی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب میں نے کہا عالمن تو چھانٹی کر دی، اب اس میں رجل عالم نہیں آئے گا، جاہل اس میں سے نکل گیا، جاہل اس میں سے نکل گیا۔ تو تخصیص کا مطلب ہوتا ہے چھانٹی کرنا، ٹرمنگ کرنا، ٹرم کہتے ہیں نا، کانٹ چھانٹ کرنا، ٹرمنگ کرنا، چھانٹی۔ تو توضیح کا ایک فائدہ تو تخصیص ہے، اور ایک فائدہ توضیح ہے۔ توضیح کا مطلب یہ ہوتا ہے احتمالات کو کم کرنا، احتمالات کو کم کرنا۔ کیسے؟ یہ دیکھیں، زید اتنے زیادہ تو نہیں ہیں، لیکن 2-4 زید تو ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عبداللہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اب آگے جب میں وصف لگا دوں گا تو پھر باقی احتمالات ختم ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا استاد عبداللہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ، جا عبداللہ، آپ مجھے کون؟ ایک بولے ہیں میرے ابو، ایک کہہ رہی ہمارے محلے والے، ایک کہہ رہے ہیں بابا جی عبداللہ، ایک کے دماغ میں آ گیا استاد عبداللہ، تو میں نے کہا الاستاد المعلم۔ اب ہے یہ احتمالات کو ختم کر دیا۔ تو عموماً تخصیص کا جو فائدہ ہوتا ہے نا، عموماً وہ یا تو یہ ہوتا ہے صفت کا جو فائدہ ہوتا ہے عموماً وہ یا تو تخصیص ہوتا ہے یا پھر توضیح ہوتا ہے۔ اور بھی فائدے ہیں، کیسے؟ مدح کرنے کے لیے بھی لائی جاتی ہے صفت۔ بسم اللہ الرحمن، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، آپ تعریف کرنے کے لیے صفت لگا رہے ہو، تعریف کا بس اوقات ہوتا ہے ہم کسی کی صفت لگاتے ہیں اور تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب آگے علامہ، لوگوں کو پتہ ہے علامہ، لیکن وہ تعریف کریں، مولوی خوش ہو جاتے ہیں نا، کسی کو علامہ بول دو، پاویں آندھا ہوندہ نام ہی ہوئے علامہ، تو اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں تعریف کرنے کے لیے۔ ذم، برائی بیان کرنے کے لیے بھی صفت لائی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب موصوف صفت ہے، الرجیم جو ہے برائی بیان کرنے کے لیے صفت لائی گئی ہے۔ تاکید کے لیے صفت لائی جاتی ہے، تاکید کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے نفخۃ واحدہ، ایک ہی پھونک، نفخہ کا معنی ایک پھونک ہے، اب واحدہ لگایا دوبارہ، واحدہ کا معنی بھی ایک، نفخہ کا معنی بھی ایک پھونک، واحدہ کا معنی ایک، تو تاکید، جب آپ ایک ہی لفظ کو دوبارہ ریوائز کر دیتے ہو تو تاکید پیدا ہو جاتی۔ نہیں پڑھا آپ نے؟ پڑھایا آپ کو میں نے، جو جنرل کنسیپٹ آپ کو میں نے بتائیں۔ ترحم کے لیے، رحم مانگنے کے لیے، عبدک المسکین، اللہم ارحم عبدک المسکین، اللہ اپنے بندے پر رحم کر جو مسکین ہے، تو وہاں رحم، ترحم، رحم مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے، رحم مانگنے کے لیے تو بھی صفت جو ہے نا وہ لائی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے، کچھ لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کیا ادھر اتنا لمبا لکھ دی ہے، یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو صفت بنانا ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، کس نوعیت کی ہونی چاہیے بھائی، کس کیٹیگری میں سے ہو، آیا وہ مشتق کی ہے یا کہ غیر مشتق ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ جتنی صفتیں میں نے لگائی ہیں نا عموماً وہ مشتق ہیں۔ یہ دیکھیں، عالم اسم فاعل ہے، یہ مشتق ہے، ادھر عالمتن، ادھر الرحمن، یہ بھی مشتق ہے، الرحیم یہ بھی مشتق ہے، یہ بھی مشتق ہے، المسکین یہ سارے مشتق ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو صفت ہوتی ہے وہ مشتق ہی ہوتی ہے، اور جو غیر مشتق ہوتی ہے وہ صفت
غیر مشتق نہیں بن سکتی. اگر کہیں پہ بن رہی ہے یا تو وہ کوئی اور چیز ہے اور یا پھر اس کی تعویل کرنا پڑے گی. کیا کرنا پڑے گی؟ تعویل کرنا پڑے گی. لیکن بہت سے ناوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ناوی یہ کہتے ہیں کیا طویل نہیں کریں گے, غیر مشتق بھی صفت بن سکتی ہے, غیر مشتق بھی صفت بن سکتی ہے. وہ کہتے ہیں ایویں لمبے پنگے پان دی ضرورت بھی اس کی طویل کرو, ایک لفظ کی جگہ پہ ایک اور لفظ لے کر آؤ, یہ فلاں کے معنی میں ہے, پھر اگوں ٹور دے وہ معاف کر دو. وہ کہتے ہیں یہی صفت ان نہیں بڑا, ان طالب علم سمجھ آ جائے نا, ان نہیں بڑا ہے. اب جو کہتے ہیں مشتق ہے, جو کہتے ہیں صرف مشتق کی صفت آتی ہے, وہ کہتے ہیں ان میں سے صفت آئے گی. آپ صرف اسم فاعل میں سے لے کر آؤ گے, اسم مفعول میں سے لے کر آؤ گے, اسم تفضیل میں سے لے کر آؤ گے, صفت مشبہ میں سے لے کر آؤ گے, اسم مبالغہ میں سے لے کر آؤ گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں غیر مشتق بھی ہے, وہ کہتے ہیں یہ ساری مثالیں ان میں صفت ہے. کیسے؟ قرأت الکتاب ہادہ, میں نے یہ کتاب پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں الکتاب موصوف ہادہ صفت ہے. اسم اشارہ بھی صفت جو ہے وہ آ سکتا ہے, حالانکہ وہ اسم مشتق میں سے نہیں ہے. اسم اشارہ بھی آ سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں لیکن ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ اسم اشارہ مکان پر دلالت کرنے والا نہ ہو, جگہ والا نہ ہو. سما وہاں پہ, ہونا یہاں پہ, یہ والا اسم اشارہ نہ ہو. باقی جو اسم اشارہ آپ نے عموماً پڑھے اشارہ والے کلمات وہ صفت آ جاتے ہیں. ایسے وہ کہتے ہیں عالم ذو خلق, عالم اخلاق والا, یا ذو جو ہے صاحب کے معنی میں جب ہو تو وہ صفت آ جاتا ہے. ذو صاحب کے معنی میں ہو تو صفت آ جاتا ہے. الرجل, اس میں عالم موصوف ہے. الرجل موصوف الذی ابو عالم بناتے ہیں نا, صرف میں ترکیب کرواتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں اسم موصول جس کے اوپر الف لام آ گیا ہے, اسم موصول جس کے اوپر الف لام آ گیا ہے وہ بھی صفت آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں الرجل موصوف الذی, اسم موصول, ابوہ عالم جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ موصول صلہ مل کر صفت. رجل پاکستانی اسم منصوب, وہ کہتے ہیں اسم منصوب بھی آ جاتا ہے. رجل منصوب پاکستانی صفت. رجل ہندی, رجل امریکی, ٹھیک ہے ہاں جی. رجل اویلم, آدمی تھوڑے سے علم والا, ہاں کہتے ہیں نا بندہ ماڑا موٹا علم ہے کہ بیچارے کو ماڑا موٹا. تو اس میں وہ کہتے ہیں جو اسم مصغر ہوتا ہے, اسم مصغر جس میں چھٹائی والا معنی پایا جاتا ہے, وہ اسم بھی صفت آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ سارے اسم مشتقات نہیں ہیں. رجل شریف, وہ کہتے ہیں اسم جامد بھی آ جاتا ہے بشرطے کہ اس کا آگے وصف آ رہا ہو, اس کو بھی وہ بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ شکل بھی آ سکتی ہے, رجل شریف, یہ موصوف ہے, یہ موصوف سے مل کر یہ اس کی صفت ہے, یہ شکل بھی کہتے ہیں آ جاتی ہے. رجل عدل, جو مصدر ہے وہ بھی صفت آ جاتا ہے. عدل مصدر ہے, عدل کیا ہے؟ مصدر ہے. رجل موصوف, عدل صفت, موصوف سے مل کر جو بھی بنانا ہو جب کلام کے اندر آئے گا. یہ تو میں نے مثالیں اس لیے نہیں لکھی, اگر میں ساری مثالیں لکھتا ہوں نا وہ لمبا ہو جاتا ہے. ایک تو لکھنے کا مسئلہ تھا, اور میں اس لیے ٹائم بچانے کے لیے تو میں نے کہا ٹائم ہمارا شارٹ ہے. اگر میں ایک ویسے سمجھاؤں گا میں, اس لیے میں نے یہاں پہ لکھ دیا جلدی سے. اگر میں الگ الگ سمجھاؤں گا لکھوں گا یہ تو بھائی ڈبل ٹائم لگ جائے گا پھر, اس لیے میں نے یہ لکھ دیا ہے اور ٹائم بچانے کے لیے. یہ دیکھیں رجل فطر, بے روز آدمی. اب یہ ادھر مصدر بھی وہ کہتے ہیں صفت بن سکتا ہے, اور اسم مصدر بھی صفت بن سکتا ہے. مصدر اسم مصدر میں کیا فرق ہے؟ مصدر میں فعل ماضی کے تمام حروف پائے جاتے ہیں, اور اسم مصدر میں مصدری معنی ہی ہوتا ہے لیکن فعل ماضی کے تمام حروف نہیں پائے جاتے. یہ ایک عام علامت ہے, آپ نے یاد رکھنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اسم مصدر بھی بن جاتا ہے. رجل ایو رجل, بندہ کیا ہی بندہ ہے, بندہ ایو رجل کیا ہی بندہ ہے. تو ایسا لفظ جو انتہائی کمال پہ دلالت کرتا ہے, ہاں, یا نقص پہ دلالت کرتا ہے, انتہائی نقص پہ, بندہ یہ کیڑا بندہ ہے. رجل ایو رجل کا معنی یہ ہے. اب کون سا معنی کرنا ہے یہ تو سیاق و سباق سے پتہ چلے گا نا. آپ جملے پہ یہاں پہ استعمال کر رہے ہو, کہتے ہیں نا بندہ یار کیا ہی بندہ ہے, بندہ یہ کیڑا بندہ ہے کہہ دیتے ہیں. تو اس میں انتہائی کمال یا نقص والا معنی ہو تو کسی لفظ سے ادا ہو رہا ہو, جیسا کہ یہاں پہ وہ بھی صفت بنتا ہے. عدد والا, اس میں عدد بھی صفت بنتا ہے. کتب ستہ, کتب موصوف, ستہ صفت. رجل فرعون, اگر کوئی اسم جامد ہو اور صفت کے معنی کو متضمن و شامل ہو, یعنی اس میں سے آپ کو صفت والا معنی لے رہے ہو تو وہ بھی وصف بن جاتا ہے. جیسے رجل فرعون, ہاں, ظلم کرنے والا, ظالم آدمی. تو فرعون جو اس میں جس معنی کو شامل ہے کون سا معنی ہے؟ ظالم. وہ بھی سونا نہیں ہے, ابھی ختم ہونے والا ہے. یعنی آپ نے کہا یہ سبق ختم ہی نہیں ہو رہا, آپ نے کہا نیند پوری کر لو, گھر میں جا کے کام شام کرنے پڑنے. ادھر دیکھیں رجل فرعون, تو رجل موصوف, فرعون صفت. اور یہ ایسا اسم جامد ہے, اس سے کوئی کیا کہتے ہیں صفت کے معنی کو شامل ہے, یعنی اس میں سے آپ کوئی معنی
ڈرائیو کر رہے ہو، لے رہے ہو، ایسا معنی مطلب ہے نا جو کہ آپ ذہن میں آپ نے رکھا ہوا ہے. تو یہ تھی یہ بات. آخری جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے ذرا، لیکن اس سے پہلے یہ سن لیں. نمبر 1، جملہ خبریہ اسم نکرہ کی صفت ہوتا ہے بھائی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جملہ خبریہ اسم نکرہ کی صفت ہوتا ہے جملہ خبریہ، اور جملے نشیہ کو نہیں بنائیں گے آپ. یہ دیکھیں جس کی ترکیب کیسے ہے، میں طالب علموں کو دیتا ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، آئندہ غلطی نہیں ہوگی. دیکھیں یہ یا فعل ہے، رجل موصوف ہے، ابو مضاف و مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، عالم خبر، یعنی عالم صیغہ اسم فاعل اسم وزن فاعل اسم فاعل اپنے وشیبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر رجل موصوف کی صفت ہے، اور موصوف سے مل کر فعل کا فاعل، فعل جملہ فعلیہ خبر جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے نہ صفت ہوتی ہے. جو اسم ضمیر ہے وہ موصوف صفت نہیں ہوتی، اسم ضمیر موصوف صفت نہیں ہوتی. اور نمبر 3، یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ جو آگے بات کرنے والا ہوں یہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بھائی، اگرچہ نحویوں کے اس میں اختلافات ہیں، جیسے میں نے یہ بات لکھ دی ہے نا، یہ بات لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لیکن کیونکہ جنرل کنسیپٹ ہیں، جیسے تھیوریاں ہوتی ہیں نا، تھیوریاں ہوتی ہیں سائنس پڑھنے والے جو پڑھ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تھیوریاں، ایک یہ نقطہ نظر ہے، ایک یہ نقطہ نظر ہے، ہاں یہ نظریہ ارتقاء، یہ فلاں نظریہ ہے، ہاں اکنامکس میں یہ فلاں ہے، یہ آدم سمیت کا نظریہ ہے، یہ فلاں. تو اس طرح یہ تھیوریاں پائی جاتی ہیں، اور ان کے مطابق آپ چیزوں کو ڈیل کرتے ہو، کیونکہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو آئیڈیا ہوگا آپ اس کے مطابق کرو گے، کوئی پوچھے گا کیوں کیا ہے، کتاب میں تو یہ لکھا ہو، آپ بولیں گے ہم نے فلاں کے مطابق کیا ہے، ہم نے فلاں کے مطابق کیا ہے. تو اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ موصوف صرف سے خاص یا مساوی ہونی چاہیے. جو موصوف ہے جس کا وصف بیان کر رہے ہو، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، تو موصوف اس سے زیادہ خاص ہو یا اس کے برابر ہو. اگر صرف زیادہ خاص ہو، موصوف کم ہے، یہ غلط ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ بھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ موصوف زیادہ خاص ہے، کہیں گے نا، بلکہ کچھ دل میں کہہ رہے ہیں کہ یار کی گل کی انسان تو پتہ ہی نہیں چلنا ہے گا. ہاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں عام چیزوں کو نہیں پتہ چلتا، ہمارا دین کام ہی نہیں کرتا یہ تو، ٹھیک ہے. تو یہ کیسے، ابھی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ میں نے جو یہ احرام مصر کی نہیں شکل بنائی ہوئی کہ نیچے سے اوپر کیسے جا رہا ہے، تو یہ بتانے کے لیے تو میں نے یہ الفاظ لکھ کے اور ڈنگی چبے لینے لگا دی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ کون زیادہ خاص ہے. یہ دیکھیں سب سے زیادہ خاص ضمیر متکلم ہے، سب سے زیادہ خاص ضمیر یہ خاص ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ خاص کہ اس میں ابہام نہیں ہوتا. اب میں کہوں ادھر میں نے، اب اس میں ابہام ہو سکتا ہے، آپ کو شک کر سکتے ہیں. میں کہوں میں نے کیا، آپ بولیں گے استاد عبداللہ، کیونکہ دیوار کے پیچھے استاد عبداللہ بیٹھے ہوئے، یہ اشارہ آپ کو چیر کے دیوار کو چیر کے پیچھے بھی جا رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو اور نہیں کہہ سکتے. تو سب سے زیادہ خاص ضمیر متکلم، پھر ضمیر مخاطب. میں کہوں آپ، اس میں ہو سکتا ہے آپ بولیں میں یا پیچھے والا. اچھا میں بولوں غائب، وہ کم خاص ہے، سب سے زیادہ یہ خاص ہے، اس سے کم یہ، اس سے کم یہ، اس سے کم یہ اعلام نام. میں بولوں عبداللہ، اب تھوڑی سی پیچیدگی ہو سکتی ہے نا، کون سا عبداللہ، ٹھیک ہے، اس سے کم اسم اشارہ یہ خاص ہے. یہ جیسے جیسے نیچے جا رہے ہیں نا یہ کم خاص ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان میں زیادہ ابہام اور پوشیدگی، ٹھیک ہے، وضاحت کم ہے. اشارہ میں نے کہا یہ، اب یہ کتاب پکڑی اس نے، یہ میں نے کہا نہیں وہ یہ، اس نے دوسری کتاب وہ، اور میں نے کہا نہیں وہ نیچے بیگ. اب بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس میں یہ کم خاص ہے. پھر معرف باللام اور اسم موصول، یہ دونوں کا درجہ ایکول ہے. معرف باللام اور اسم موصول کا درجہ ایکول ہے، یہ دونوں ایک جیسے خاص ہیں. پھر اس کے بعد منادا، پھر اس کے بعد مضاف الی المعرفہ، یعنی معرفہ کی طرف جو مضاف ہوگا نا، وہ جس کے طرف مضاف ہوگا اسی درجے کا وہ خاص ہوگا. سن لیں، جو لفظ جس معرفہ کی طرف مضاف ہوگا اسی درجے کا وہ خاص ہوگا. نہیں اس بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیں اب ایک لفظ ہے رجلن، آپ اس کی طرف علم کی طرف مضاف کرتے ہو کتاب الزیدن، اب یہ زیادہ خاص ہے. اگر آپ اس کو مضاف کرو گے کتاب الرجل تو یہ کم خاص ہے، کیونکہ یہ کم خاص ہے، یہ زیادہ خاص ہے. کتاب بھی میری کتاب، یہ بہت زیادہ خاص ہے، کیونکہ متکلم والی ضمیر وہ سب سے زیادہ خاص ہے نا. تو جو اس کی طرف مضاف ہوگا، جو لفظ معرفہ کی طرف مضاف ہوگا، تو جس لیول کا وہ خاص ہوگا وہ مضاف بھی اسی لیول کا ہو جائے گا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ او بھائی یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب سمجھو، موصوف صرف سے خاص ہونا چاہیے یا مساوی ہونا چاہیے؟ موصوف صرف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسم اشارہ کا جو صفت ہے، اسم اشارہ یہ زیادہ خاص ہے. آپ معرف باللام لا سکتے ہو، معرف باللام لا سکتے ہو، اور معرف باللام کا جو وصف ہے آپ مضاف الی المعرفہ آپ لا سکتے ہو، کم لا سکتے ہو، کیونکہ صفت کو کم ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے. آپ معرف باللام کا وصف اسم موصول لا سکتے ہو،
ٹھیک ہے، اس تقسیم کے مطابق، او بھائی اس تقسیم کے مطابق، اور آپ مرب باللام کا وصف علم نہیں لا سکتے، آپ مرب باللام کا وصف اسم اشارہ نہیں لا سکتے اس تقسیم کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا صفت برابر ہو یہ نیچے درجے کی ہو، صفت برابر ہونی چاہیے یا نیچے درجے کی ہونی چاہیے. آپ مرب باللام کا وصف اسم موصول لا سکتے ہو، برابر ہے، ایکول ہے. آپ اس کا وصف ایسا لفظ لا سکتے ہو جو مضاف الی المعرفہ ہو، لیکن آپ مرب باللام کا وصف اسم اشارہ ضمیریں نہیں لا سکتے، علم نہیں لا. آپ مضاف الی المعرفہ کا آپ جو وصف ہے وہ مرب باللام نہیں لا سکتے، مضاف الی المعرفہ کا وصف آپ اسم موصول نہیں لا سکتے. یہ اس تقسیم کا مطلب ہے، یہ اس تقسیم کا، اگرچہ اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض لوگ کچھ مانتے ہیں، کچھ چیزوں کو نہیں مانتے. جیسے یہاں پہ یہ دیکھ لیں، اب الکتاب ہے، میں نے کہا الکتاب موصوف اور ہذا صفت کہا یا نہیں کہا. اب الکتاب جو ہے مرب باللام وہ کدھر ہے؟ اس میں سے ہے، اور جو اسم اشارہ ہے وہ ادھر اوپر ہے. اب اس کے مطابق آپ یہاں پہ موصوف کی صفت اسم اشارہ نہیں لا سکتے، کیونکہ اسم جو کیا کہتے ہیں جو صفت ہوتا ہے وہ یا تو برابر کا ہوتا ہے یا کم خاص ہوتا ہے. یہ تو زیادہ خاص ہے. نہیں بات سمجھ آ رہی ہے. اسی لیے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ تقسیم بناتے ہیں، وہ اس کو صفت نہیں بنائیں گے، وہ کہیں گے الکتاب مبدل منہ ھذا بدل، مبدل منہ بدل مل کے قرأت کا مفعول بھی. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ قرأت کی ترکیب میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قرأت فعل، تو فاعل، الکتاب موصوف، ھذا صفت موصول. آپ نے ایک استاد نے کروا دی جناب، دوسری آپ کہیں گے یار یہ تو غلط کرایا ہوا ہے. نہیں، اس کے پیچھے یہ تھیوری ہیں، یہ کنسیپٹ ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بھی بتا دی ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی. تو یہ ہے صفت کے بارے میں جو جنرل انفارمیشن آپ کے لیول اور تھوڑے سے اپر لیول کی ہے. یعنی لوگ جو نحو کی بنیادی کتابیں پڑھتے ہیں نا، اگر وہ یہ چیزیں سمجھ لیں، پھر جو بھی کتاب پڑھیں گے اس کو جو صفت کا جو چیپٹر ہے، صفت کی جو بات ہے، اس کو آسان انداز میں سمجھ آ جائے گی. بات سمجھ آئی ہے؟ آج ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے صفت کی تعریف پڑھی، سمپل میں نے تعریف بتائی ہے، آپ کی کتاب والے نے کی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اگر نہ سمجھے میں بتا دوں گا. صفت کی دو قسمیں پڑھی، حقیقی اور غیر حقیقی. حقیقی وہ ہوتی ہے جو موصوف میں حقیقت میں پائی جاتی ہے، اور غیر حقیقی وہ ہوتی ہے جو حقیقت میں نہیں پائی جاتی. صفت حقیقی 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں مطابق ہوتی ہے موصوف کے، اور جو غیر حقیقی 5 چیزوں میں سے 2 میں مطابق ہوتی ہے. فائدے ہم نے پڑھے، کتنے فائدے پڑھے؟ 1 2 3 4 5 6. تخصیص کے لیے، توضیح کے لیے، مدح ضم تقیید و ترحم کے لیے. پھر ہم نے کیا پڑھا کہ مشتق ہے یا غیر مشتق صفت ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشتق ہوگی، غیر مشتق ہوگی، ہم طویل کریں گے. ہم کہتے ہیں طویل کا پنگا چھوڑو یار، اتنے طالب علم کر لیں تو اتنا بیچارے کتنا ان کے اوپر برڈن ہے، بوجھ ہے. شکلیں ان کی دیکھ لو بیچاروں کی، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے اتنا، اگر کام ان کو دے دیا تو پھر طویل رہنے دو، اتنا یاد کر لیں کافی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ والی شکلیں، اسم اشارہ صفت بنے گا، ذو والا صاحب صفت بنے گا، اسم موصول الذی والا صفت بنے گا، اسم مصغر صفت بنے گا، اسم منصوب صفت بنے گا، مصغر صفت بنے گا، اسم جامع صفت والا وہ بھی صفت بنے گا، اسم مصدر صفت بنے گا، اسم مصدر صفت بنے گا، انتہائی کمال نقص والا لفظ صفت بنے گا، اسم عدد صفت بنے گا، اسم جامد جس میں کوئی خاص وصف کوئی شامل ہو وہ بھی صفت بنے گا. ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے پڑھا جملہ خبریہ بھی اسم نکرہ کی صفت ہوتا ہے. ضمیر نہ صفت ہوتی ہے نہ موصوف ہوتی ہے، اور موصوف صفت سے زیادہ خاص ہونا چاہیے، اس کے برابر ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کوئی نہ کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا.